والدین کبھی مرتے نہیں بلکہ وہ لوگ مر جاتے ہیں جو انہیں بھول جاتے ہیں۔ میری امو 70 برس کی ہے اور اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں جہاں کبھی ہم تین ایک دوسرے کی آوازوں میں جیا کرتے تھے، ابا، امی اور میں 17 سال پہلے امریکہ گیا تھا، پہلے تعلیم کے لیے، پھر نوکری مل گئی، پھر گرین کارڈ، پھر شادی، پھر بچے، اور پھر زندگی اتنی تیز ہو گئی کہ وقت صرف کیلنڈر کی تاریخوں میں رہ گیا۔ شروع میں امو روز فون کرتی تھی، کھانا وقت پر کھا لینا، اتنی برف میں باہر نہ نکلا کرو، اپنی بیوی کو میرے لیے سلام کہنا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کالز کم کر دی، کیونکہ بوڑھے والدین ایک وقت کے بعد اپنی محبت بھی دھیمی کر دیتے ہیں تاکہ اولاد کو بوجھ محسوس نہ ہو۔ ہم ہر ہفتے ویڈیو کال کر لیتے تھے۔ امو ہمیشہ ٹھیک لگتی، بالوں میں سفیدی بڑھتی جا رہی تھی، آواز پہلے سے ہلکی ہو گئی تھی، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی، میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، بس خوش رہا کرو، اور ہم یقین کر لیتے۔ پچھلے مہینے دفتر کے کام سے اچانک گلف جانا پڑا تو پاکستان چکر لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ میں نے امو کو نہیں بتایا، سوچا سرپرائز دوں گا۔ رات تقریباً 11 بجے میں گلی میں داخل ہوا تو پورا محلہ ویسا ہی تھا، وہی پکوڑوں والے کی خوشبو، وہی دور کسی گھر سے آتی نیوز کی آواز، وہی بجلی کے تاروں پر بیٹھے پرندے۔ صرف ایک چیز بدلی تھی، میرا اپنا گھر اب پہلے سے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر بعد اندر سے چپل گھسیٹنے کی آواز آئی، پھر کنڈی کھلی اور امو سامنے کھڑی تھی۔ چند سیکنڈ تک وہ صرف مجھے دیکھتی رہی، جیسے آنکھیں یقین اور خواب کے درمیان پھنس گئی۔ پھر انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا چہرہ چھوا، سچ میں تم ہو، بس اتنا کہا، اور میری ساری کامیابیاں اس ایک جملے کے سامنے چھوٹی پڑ گئی۔ گھر میں داخل ہوا تو عجیب خاموشی تھی، وہی فرنیچر، وہی پردے، وہی ابو کی پرانی کرسی، مگر گھر میں رہنا تو ختم ہو چکا تھا، اب وہاں صرف وہ وقت گزر آ رہا تھا۔ امو فوراً کچن میں چلی گئی۔ میں نے کہا، امو رہنے دے، میں باہر سے کچھ منگوا لیتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی، 17 سال امریکہ رہ کر بھی تمہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ماں کے گھر میں کھانا منگوایا نہیں جاتا۔ چند منٹ بعد وہ چائے لے آئی، 2 کپ، بالکل ویسے ہی جیسے ابو کے زندہ ہونے کے زمانے میں بنایا کرتی تھی۔ ہم دونوں اس پرانی میز کے پاس بیٹھ گئے، جس کے ایک کونے کی لکڑی اب بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار غور سے گھر کو دیکھا، دیوار پر ہمارا پرانا اسکول گروپ فوٹو اب بھی لگا تھا، میرے کمرے کے دروازے پر آج بھی میرا نام سٹیکر سے چپکا ہوا تھا، اور کچن کے کیلنڈر پر امریکہ اور پاکستان کے وقت لکھے ہوئے تھے۔ نیو یارک، لاہور، فرق 10 گھنٹے۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ امو نے اپنی زندگی 2 ٹائم زونز میں تقسیم کر رکھی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک ہمارے لیے۔ چائے پیتے ہوئے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ محلے کے اشفاق انکل فوت ہو گئے، سامنے والے گھر میں نئی فیملی آ گئی، اور اس سال آم بہت میٹھے آئے ہیں۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گئی، کافی دیر تک کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتی رہی، پھر بولے، تمہیں پتہ ہے، میں اب بھی رات کو تمہارے کمرے کی لائٹ جلا دیتی ہوں کبھی کبھی۔ میں چونکا، کیوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائیں، عادت ہے نا، پہلے تم دیر تک پڑھتے رہتے تھے، اب کبھی کبھی لگتا ہے شاید تم لوگ اچانک واپس آ جاؤ گے۔ خدا گواہ ہے، اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہجرت صرف ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو ملک چھوڑتے ہیں، اصل ہجرت ان ماں باپ کی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے بعد اسی گھر میں رہ جاتے ہیں۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو امو پہلے ہی جاگ رہی تھی، فجر کے بعد کا وقت تھا، وہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، بوڑھے لوگ چلتے نہیں، اپنی یادوں کو آہستہ آہستہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا، امو اتنی صبح کیوں اٹھ گئی ہے؟ وہ مسکرائیں، بڑھاپے میں نیند بھی انسان سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ پھر میرے پاس بیٹھ گئی، کافی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولے، تمہیں پتہ ہے، میں اب بھی شام کو 2 کپ چائے بنا لیتی ہوں کبھی کبھی۔ 2 کپ؟ وہ ہنسی،
پھر یاد آتا ہے تم لوگ تو یہاں نہیں ہوتے۔ ان کی ہنسی ختم ہوتے ہوتے آواز بھیگ گئی، اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا تنہائی شور نہیں کرتی، وہ انسان کی عادتوں میں آ کر رہنے لگتی ہے۔ میں نے وہیں فیصلہ کر لیا، میں اگلے دن واپس نہیں گیا۔ دفتر میں چھٹی بڑھا دی، ٹکٹ آگے کر دی، اور کئی برسوں بعد پہلی بار گھڑی دیکھنا چھوڑ دیا۔ اگلے چند دنوں میں نے ایک عجیب تبدیلی دیکھی۔ امو بدلنے لگے، آہستہ آہستہ، جیسے کسی سوکھے پودے کو دوبارہ پانی مل جائے۔ وہ صبح ناشتہ بناتے ہوئے گنگنانے لگتی، پرانے صندوق کھول کر ہماری بچپن کی چیزیں نکالتی، محلے والی خالہ کو فخر سے بتاتی میرا بیٹا آیا ہوا ہے امریکہ سے، اور ہر رات سونے سے پہلے پوچھتی کل کہیں باہر چلی۔ ایک دن میں انہیں انارکلی لے گیا، وہی بازار جہاں بچپن میں وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتی تھیں کہ کہیں رش میں کھو نہ جاؤں۔ اس دن وہ میرا بازو پکڑ کر چل رہی تھی۔ وقت شاید اسی کو کہتے ہیں۔ راستے میں انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان سے میرے لیے خصہ خریدنے کی ضد کی۔ میں ہنس پڑا، امو میں امریکہ میں یہ کہاں پہنوں گا؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے پتہ نہیں بیٹا، ماں کو بس یہ لگتا ہے کہ بچہ کچھ لے کر جائے۔ اس رات میں بہت دیر تک سو نہیں سکا۔ میں سوچتا رہا، ہم امریکہ جا کر بڑے گھر خرید لیتے ہیں، بڑی گاڑیاں، بڑی تنخواہیں، بڑی مصروفیات، مگر ہمارے ماں باپ اسی پرانے گھر میں ہماری چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ میرے واپس آنے سے ایک رات پہلے امو میرے کمرے میں آئے۔ میں کپڑے پیک کر رہا تھا، وہ دروازے پر کافی دیر کھڑی رہی، پھر بولے ایک بات پوچھوں؟ جی امو، تم خوش ہو وہاں؟ میں جواب نہ دے سکا، کیونکہ پہلی بار مجھے لگا سکون اور کامیابی ایک چیز نہیں ہوتے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بہت ہلکا ہو چکا تھا، جیسے وقت آہستہ آہستہ انہیں دنیا سے کم کرتا جا رہا ہو۔ پھر وہ مسکرائیں اور بولے فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ یہ دنیا کا سب سے جھوٹا جملہ ہے۔ اگلی صبح جب میں ایئرپورٹ کے لیے نکلا تو امو ہمیشہ کی طرح دروازے تک آئے۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ کافی دیر تک دروازے کے پاس کھڑی رہی، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں اسکول جاتے وقت کھڑی رہا کرتی تھی۔ میں ایئرپورٹ کے آدھے راستے تک پہنچا تو محسوس ہوا کہ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی واپس موڑ لو، گھر چلا۔ گھر پہنچا، ڈرائیور کو پیسے دے کر رخصت کیا، بیگ سائڈ پر رکھے خاموشی سے دبے پاؤں امی کے کمرے میں آیا۔ امی کروٹ سے بستر پر لیٹی تھیں، جسم ہل رہا تھا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھا، ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی، چہرے پر حیرت۔ تم گی نہیں، فلائٹ نکل جائے گی۔ میں نے کہا کہیں نہیں جا رہا، نکل جانے دیں فلائٹ۔ میں فیصلہ کر چکا تھا جب تک امی ہیں میں اب یہیں ہوں، چلا گیا تو اس بوجھ تلے امی سے پہلے مر جاؤں گا کہ جب امی کو میری ضرورت تھی میں نہیں تھا۔ پیسہ اور سکون اکثر دونوں ساتھ نہیں ملتے۔ میں نے سکون کو چن لیا تھا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، والدین پر ان کی زندگی میں خرچ کیجیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کی ضروریات پوری کیجیے، ان کے دل کو خوش کیجیے، کیونکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے نام پر کی جانے والی خیرات، صدقات اور بڑے بڑے آسان ثواب بھی اس مسکراہٹ کا بدل نہیں بن سکتے جو ان کے چہرے پر آپ کی محبت، خدمت اور قربت سے آتی ہے۔ زندہ والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی قدر اکثر اس وقت ہوتی ہے جب یہ نعمت ہمارے پاس نہیں رہتی۔ اس لیے ان کی زندگی میں ان کے لیے آسانی، راحت اور خوشی کا سامان بنے، کیونکہ بعد کی نیکی ان کے حق میں مفید تو ہو سکتی ہے، مگر زندگی میں کی گئی خدمت اور محبت کا نام البدل نہیں ہو سکتی۔